نن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ثاقب تو بہت زیادہ پریشان تھا. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح گوہر آپی اپنے گھر چلی جائیں تاکہ ہمارے گھر میں بھی سکون آ سکے. اسی لیے اس نے حسن کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے گوہر آپی کو اگنور کریں گے اور وہ بھی کسی اور اپارٹمنٹ پہ شفٹ ہو جائے تاکہ آہستہ آہستہ گوہر آپی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ گھر کے سکون کے لیے اس کو جہانگیر کے پاس واپس چلے جانا چاہیے. ان کا پلان تو کامیاب ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا کیونکہ ایک دن عمر گھر پر واپس آیا اور اس نے یہ بتایا کہ میری کلاس چونکہ جلدی ختم ہو گئی تھی اس لیے میں بابا کے گھر چلا گیا اور وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ رابی مامی موجود ہیں. جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں تو بابا نے ان کا انٹروڈکشن ایسے کروایا کہ بیٹا یہ آپ کی نئی ماما ہیں اور آج کے بعد وہ یہیں پہ ہمارے گھر رہیں گی. عمر کے ہاتھ تو ایک انفارمیشن لگنے کی دیر تھی کہ اپنی ماں کی طرح لگائی بجائی کروانے وہ گھر پہنچ گیا. ثاقب کے سامنے اس نے سب گھر والوں کو یہ کہانی سنائی. اس کہانی کو سننے کے بعد تو گوہر فسادن نے بہت زیادہ واویلا مچانا شروع کر دیا. وہ تو اور کیا چاہتی تھی کیونکہ کچھ دنوں سے اس کی گھر میں ریپو بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور اپنی ریپو واپس ڈیولپ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اپنے حق کے لیے بہت زیادہ شور مچایا جائے تاکہ سب کی ہمدردیاں جو کہ وہ پہلے ہی کھو چکی ہے اس طریقے سے حاصل کی جائے. اسی لیے اس کے شور مچانے اور بہت زیادہ واویلا کرنے کے اوپر اس کی ماں بھی اس ثاقب کو مجبور کرے گی کہ وہ جا کر رابی سے پوچھے کہ کیوں اس نے جہانگیر سے شادی کر گوہر کا گھر برباد کر دیا ہے. ثاقب تو آگے مزاج کا بہت زیادہ تیز اور جذباتی انسان ہے. ویسے تو اب اس کا رابی پر کوئی حق بھی نہیں لیکن عمر کے بتانے کے بعد اور جس طریقے سے اس نے یہ واقعہ بیان کیا تھا اور دوسری بات گوہر کے بہت زیادہ شور مچانے کے اوپر وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائے گا. حتیٰ کہ حسن نے تو اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ بات کو پہلے سمجھ لیں, بچے کی بات پر اس طرح اعتبار کر کے فساد پھیلانے کی ضرورت نہیں. لیکن گوہر اور کیا چاہتی ہے؟ وہ تو چاہتی ہے کہ ہر وقت ہر بات کے اوپر گھر پر فساد پھیلے اور ہر جگہ اسی کی حکومت قائم ہو. اور اب تو اس کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ وہ نہ صرف اپنا حق واپس لے سکتی ہے بلکہ وہ کھویا ہوا مقام جو کہ اب وہ گھر پر کھو چکی ہے وہ ایسے ہی ہمدردیاں لینے کے بعد دوبارہ قائم کر سکتی ہے. گوہر تو پہلے ہی اپنے بھائیوں کے گھر رہنا چاہتی ہے. جہانگیر کے گھر پر جانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اب اس کو قدرت کی طرف سے یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہی گھر رہے کیونکہ پچھلے دنوں سے حسن اور فروا اس کو بار بار اس بات پر مجبور کر رہے تھے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے. لیکن اب تو حسن کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ گوہر کا اب کوئی گھر نہیں رہا, لہٰذا گوہر کو تو قسمت سے یہ موقع ملا ہے کہ وہ اب ان سب کے اوپر پھر سے وہی اپنی حکومت قائم کر سکے. ثاقب جذباتی تو فوراً رابی کے گھر پہنچے گا اور رابی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے اوپر بہت زور سے تھپڑ مار دے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں تو شرم سے گڑا جا رہا ہوں. اب تو ثاقب اپنا سارا حق اس پر کھو چکا ہے, اب کس بات کا تھپڑ؟ رابی کو آزاد کرتے ہوئے تو اس نے کبھی اس بات کا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد کیا کرے گی. اس کا بازو پکڑ کر وہ اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا اور رابی چونکہ جہانگیر گھر نہیں ہوگا تو آنٹی کو آواز دے گی. آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ گوہر کے لیے اس سے زیادہ اچھا موقع تو کچھ بھی نہیں. وہ تو جہانگیر سے اپنی زندگی پہلے چھڑانے کے بارے میں سوچ رہی تھی لیکن اب تو جہانگیر کو لے کر وہ سارے گھر کو ایموشنل بلیک میل کرنے والی ہے. وہ تو یہ چاہتی ہے کہ اب کسی طرح گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو معصوم ثابت کر کے اس گھر پر راج کیا جا سکے. اور فروا جو کہ پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یہاں سے چلی جائے گی, اب وہ بھی بہت زیادہ اس بات کے اوپر ڈپریس ہو جائے گی. وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کے رہے, لیکن جب سے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ گوہر اب یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والی تو اس کے بعد ان کے آپس کے تعلقات میں بھی بہت زیادہ تلخیاں آنے والی ہیں. گوہر کے نہ ختم ہونے والے فسادات تو اسی طرح جاری رہیں گے. اب تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ جہانگیر اس سے چھن گیا ہے, اسی لیے ضد میں آ کر وہ پھر سے اپنی انہی چالوں کا سلسلہ دوبارہ سے جاری کرنے والی ہے کیونکہ وہ تو کبھی اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا گوہر کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے تھا؟ ویسے تو میری رائے کے مطابق تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. جو لوگ لوگوں کے گھر برباد کرنے میں لگے رہتے ہیں
اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہی سب ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ گوہر کا ہوا ہے۔ اب آگے آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کی نئی سازشوں کا جال بنے گی تاکہ جہانگیر اور رابی کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا جہانگیر رابی کو اس کے پریشر میں آ کے طلاق دے دے گا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔